أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ انشاءاللہ آپ کا جو نصاب تھا ٹھیک 4-5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو آخری اسباق ہیں میں ان کی مختصر تفسیر ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ چائے لاؤ اوپر سے، وہاں سے باہر سے چائے لاؤ ایک اچھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین احد کے میدان میں تھے، وہاں صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ وہ لوگ، وہ افراد جن کو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر بٹھایا تھا، احد پہاڑ کے اس حصے پر جہاں سے رسول اللہ کی پشت سے دشمن کے لیے راستہ بن سکتا تھا، آپ نے وہاں بٹھا دیا اور ان کو فرما دیا عمر کون سا؟ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کھڑا کیا۔ احد میں فتح ہو گئی، ابتداءً فتح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کام کرنے لگے، یعنی کفار کا جو مال غنیمت تھا اس کو اکٹھا کرنے لگے۔ یہ جو اوپر کھڑے تھے ساتھیوں نے کہا کہ کفر بھاگ چکا شکست فاش کے ساتھ، اب ہمیں یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جا کر رسول اللہ کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے جو ان کا امیر تھا اس نے کہا نہیں میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ خیر، اس وقت خالد بن ولید جو ابھی بقول علامہ عثمانی رحمہ اللہ حضرت نہیں ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے راہ دیکھی، ان کا یہ راستہ خالی ہے، ادھر سے انہوں نے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ اس میں بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے مطابق شہید بھی ہوئے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہوئے۔ اس وقت شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، آپ شہید ہو گئے۔ صحابہ اس سے اور زیادہ دل برداشتہ ہوئے، بس اس خبر غم سے حواس قائم نہ رکھ سکے، اور جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ آ رہا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، آیت نمبر 153 میں۔ پھر اس میں ظاہر نقصان تو ہونا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ سبحان اللہ بحمدہ۔ یہ سورہ ثم انزل علیکم من بعد الغم 154 میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا میدان جنگ سے ہٹنا بتایا جا رہا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کا جرم نہیں کہا جا رہا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، قدموں کا پھسلنا کہا جا رہا ہے۔ پھسلنا اس لیے کہا، پھسلنے کے بعد انسان سنور جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ استزل،
ببعض ما کسبوا، اپنی کچھ کاموں کی وجہ سے۔ وہ کام کیا تھا؟ مسٹر مودودی کہتا ہے کہ وہ سود خوری تھی، کے اثرات تھے۔ کیا تھا؟ وہ سود خوری کے اثرات تھے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ ببعض ما کسبوا کیا تھا؟ یہ آ رہا ہے اس میں، وہ ببعض ما کسبوا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 152 میں ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تنازع فی الامر، تنازع فی الامر کیا تھا؟ اوپر کھڑے ہوئے میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نیچے چلتے ہیں، رسول اللہ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم یہی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، تم نے نہیں ہٹنا۔ ان ساتھیوں نے کہا، جانے والوں نے، کہ یہ کہا گیا تھا جنگ کی حالت میں، اب تو فتح ہو چکی، جنگ نہ رہی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کہا گیا تھا ہر حال میں فتح ہو جائے، شکست ہر حال میں۔ یہ اجتہادی خطا ہے۔ ایسا کلام جس کے دونوں معنی ہوں، رسول اللہ کے کلام کا مفہوم انہوں نے وہ سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا، یہ اجتہادی خطا ہے۔ اللہ سبحانہ کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی، ببعض ما کسبوا کی، تنازعتم فی الامر، جو آیت نمبر 152 میں موجود ہے۔ مودودی اس سب کچھ کو چھوڑ کر یہاں اس کو صحابہ میں سود خوری کے اثرات نظر آئے، اور اس نے وہاں بک دیا اور گند بھی مار دیا، قلم سے، زبان سے بھی بک دیا اور قلم سے بھی گند مار دیا۔ جماعت اسلامی کے بڑے لوگ، مولوی جو اس جماعت میں شامل ہوئے، اس کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں، مگر کیسے کریں گے؟ ہاں، اس کی اصلاح یہی ہے کہ تفہیم القرآن کو غائب کر دو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس نظریے کو چھوڑ دو۔ سب سے پہلے تو خلافت و ملوکیت کو غائب کرو نا، جو زہر حلال ہے صحابہ کرام کی توہین کے لیے رضوان اللہ عنہم اجمعین، جس کے پیچھے خمینی کا پیسہ بولتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نظر نہیں آیا اس کو۔ اور پھر یہاں 2 دفعہ عفا عنکم، آیت نمبر 152 میں، یہ بھی اس کو نظر ہے کہ اللہ نے معاف کر دیے تمہیں۔ اور آیت نمبر 155 میں قیامت تک امت کو کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ بھی مودودی کو نظر نہ آیا۔ پھر آگے دیکھیے، آیت نمبر 159 میں اللہ نے سید کونین کو کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اس مقام پر مودودی کو یہ نظر نہ آیا، زہر نظر آ گیا۔ ہاں، خوف و حیا نہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی۔ وہاں شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ ان محمد قد قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کا جو ہونا تھا آپ کو معلوم ہے، سید کونین کی موت کا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مخلص محب امتی متبع امتی یاد کرتا ہے تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے رسول اللہ کی وفات طیبہ کو یاد کر کے۔ جی، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ سے پوچھے ہو رسول اللہ کی وفات کا صدمہ کیا تھا؟ جی، وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر تھی، شہادت کی خبر تھی، تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی؟ دیکھیں جی، اسلام کی کمر ٹوٹ جاتی اگر رسول اللہ حقیقت میں شہید ہو جاتے، کمر ٹوٹ جاتی اسلام کی۔ قیامت تک باطل یہ اعتراض کرتا کہ اسلام تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت میں شہادت نہ دی جب موت کا طبعی وقت آیا، طبعی موت دی، حکم شہادت کا دیا۔ کیسے؟ کسی نہ کسی تقریر میں آپ کو اس کی وجہ مل جائے گی ہماری میں۔ آگے جی، صحابہ بدل ہوئے، ان کے دلوں پہ حواس منتشر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے بعد یہ آیات اتاری، موت رسول کے سب سے پہلے موت رسول کے حوالے سے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلے عقیدے سے شروع کیا،
وما محمد الا رسول، اس کلام کو قصر الموصوف علی الصفت کہتے ہیں۔ آپ قصر کی دو قسمیں جانتے ہیں، قصر حقیقی اور قصر اضافی۔ قصر حقیقی کی دو قسمیں، قصر الموصوف علی الصفت، قصر صفت علی الموصوف، قصر اضافی، اس کی بھی یہی دو قسمیں، باقی تفصیلات کتب معانی میں موجود ہیں۔ یہ قصر الموصوف علی الصفت ہے۔ پہلے عقیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، وما محمد الا رسول، جن سے بشر میں جتنی صفات ہو سکتی ہیں، کیا کہا؟ صفات ہو سکتی ہیں اچھی یا بری، جتنی خصلتیں ہو سکتی ہیں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، تمام کی تمام خصلتیں اور صفات اچھی اور بری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطرتاً موجود ہیں، لیکن جو خصائل گندی ہیں، خبیث ہیں، نامناسب ہیں، ان سے محمد کو پاک کر دیا گیا ہے شق صدر کے ذریعے۔ الم نشرح لک صدرک، آ گیا، قد افلح من زکاہا وقد، ان سے کیا کر دیا گیا ہے؟ پاک کر دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کے ذریعے۔ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر نفس انسانی میں، وما سواہا فالہمہا فجورہا، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، ہر نفس انسانی کے اندر یہ موجود ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نفس انسانی موجود ہے، تو آپ کے اندر بھی فجور اور تقوی سارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کے ذریعے فجور والی تمام معمولی بڑی چھوٹی خصائل سے پاک کر کے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ساتھ ہی کہا قد افلح من زکاہا، سورہ الشمس آیت نمبر 7، 8 اور 9، ٹھیک ہے جی، اور امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ تو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن سے بشر میں پائے جانے والی تمام چیزیں موجود ہیں، نبوت اور رسالت کی وجہ سے خصائل رذیلہ سے آپ کو پاک کر دیا گیا ہے، اور وہ خصائل جو جن سے بشر میں ہیں، کمال ہو یا ان میں موت و حیات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ موصوف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ موصوف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور مخلوق میں ایسے فرد نہیں جن کو موت نہیں آئے گی، جن کو نہیں۔ انک میت و انہم میتون، سورہ زمر کے پارہ نمبر 23 کے آخر میں ہے، انک میت و انہم میتون، کل کائنات کو موت آئے گی، اس میں سرکار دو عالم کو بھی ایک موت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس تصویر کے 2 منٹ آہستہ رکھ لا۔ انک میت و انہم میتون میں تو بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے علیحدہ چیز نہیں، جیسے جن سے بشر کو موت آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمالات میں کیا ہیں؟ جن سے بشر سے ممتاز ہونے میں جو شان ہے وہ شان رسالت ہے، کیا جی؟ صرف، باقی تمام شان بشری میں انسانوں جیسے ہیں، رسالت میں سکول کائنات سے ممتاز ہیں، نہ صرف عام بشر سے، انبیاء سے بھی ممتاز ہیں، انبیاء سے بھی، اور رسالت کے جتنے کمالات ہیں وہ آپ میں سارے پائے جاتے ہیں، آپ میں تمام نبیوں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور موت کا آنا نہ آنا اس کا تعلق شان بشریت کے ساتھ ہے، شان رسالت کے ساتھ نہیں ہے، شان بشریت کے ساتھ ہے، شان رسالت کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھے سے سمجھا گی؟ تو یہ تو عقیدہ سمجھا دیا، ان لوگوں کو بھی سمجھا دیا، آج کل کے قبر پرست مولوی کو بھی سمجھا دیا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن سے بشریت والی ساری کمالات ہیں، سارے کمالات ہیں، اور ایسا کوئی کمال نہیں جو عام بشر میں نہیں، وہ ایک ہی کمال ہے، رسالت، اس ممتاز ہے۔ جو رسالت کی شانیں وہ علی وجہ الاکمل آپ میں موجود ہیں، شان رسالت کے علاوہ کوئی اور چیز جو شان الوہیت ہے وہ موجود ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا یہ شان الوہیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب ہونا شان الوہیت ہے، ہر جگہ پہ ہونا شان الوہیت ہے، کل کائنات کے اختیارات رکھنا شان الوہیت ہے، زار و نافع ہونا شان
الوہیت ہے. محمد صرف شان رسالت میں ممتاز ہیں, شان الوہیت میں سے کوئی شان ان کے اندر نہیں ہے. یہ قیامت تک کے لیے امت کی اصلاح کر دی, کوئی خرابی میں نہ آئے. وما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے جو پہلے رسولوں پر گزرا, آپ پر بھی گزرے گا. جو قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. کیا جی؟ دیکھو یہاں گزرنے کا معنی ہے, موت کا معنی نہیں ہے. مرزا قادیانی ملعون خلط کا معنی کرتا ہے مر گئے. سارے رسول آپ سے پہلے مر گئے. ساتھ ہی پھر کہتا ہے عیسیٰ بھی مر گیا. دور پھٹے منہ لکھ لعنت تیرے تے گندے انڈیا. خلط کا معنی کرتا ہے مر گیا, ساتھ عیسیٰ بھی کہتا ہے مر گیا. اچھا عیسیٰ مر گیا, تو کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے میں مسیح آ گیا. کیا گیا؟ عیسیٰ کی کاپی آ گیا. دنیا میں آج تک ایسا کوئی نہیں جب سے مخلوق پیدا ہوئی دوسری کسی کی کیا گئی؟ کاپی آ گئی. اگر کاپی کو مانا حلول ہے تو یہ عقیدہ ہندوانہ ہے, ہندو کا عقیدہ اسلام کا نہیں. اگر کاپی کا مانا حلول ہے, اس کی روح اس کے اندر چلی گئی. ہندو کہتا ہے اچھوں کی روح اچھوں میں, گندوں کی روح گندوں میں. اگر یہی مطلب ہے تو گندا ہے. تو کیا ہے؟ ظاہر سے بھی گندا, باہر سے بھی. گڑ کی جگہ پر وٹا, سجے پیر میں کھبا, ہاں جوتا پہنے ہوئے, تلاش کرتا پھرتا جوتا. سارا سیرت المہدی میں تیرے پتر لکھے کہ ہم نے کہا ہے. تو اندروں باروں کانا. اور حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو عیسیٰ کی روح تیرے اندر کیسے آ گئی؟ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, اور بھی اس نے بہت گند لکھا ہے کہ میرے اندر روح عیسیٰ کی کیسی آئی. غلاظت اس نے بکی ہے منہ سے, وہ میں قرآن کے سامنے نہیں کہنا چاہتا. تو خلط کا معنی یہ کرنا مر گئے, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. ہاں, خلا یخلو خلون, گزر جانا. زمانے کا اور وقت کا ان سے خالی ہو جانا. ٹھیک ہے, سارے نبی گزر گئے, عیسیٰ بھی گزر گیا. عیسیٰ اپنی رسالت لے کے چلا گیا, نبوت لے کے چلا گیا, اس جہان سے گزر گیا, خلط پورا ہو گیا. یہ کہاں ہے کہ عیسیٰ مر گیا؟ یہ کہاں ہے؟ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قد خلت من قبلہ الرسل, جیسے پہلے رسول گزرے, ایک وقت آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی موت کے ساتھ گزر جائیں گے. آ گیا؟ عیسیٰ بھی گزر گیا لیکن موت کے ساتھ نہیں گزرا, کیونکہ خلط کا معنی موت ہے ہی نہیں. آگے افئن ماتا, چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ نہیں جانا تھا, موت کے ساتھ گزرنا تھا, اس لیے موت کا نام بعد میں آ گیا. افئن ماتا قد مات من قبلہ الرسل, وہاں نہیں کہا, یہاں کہا افئن مات او قتل. اس میں کیا راز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ماتا, پہلے نبیوں رسولوں کے لیے کہا خلط, تاکہ حضرت عیسیٰ بچ جائیں. اگر وہاں ماتا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. وہاں کہا خلط, یہاں کہا ماتا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا موت کے ساتھ ہے. انک میت افئن مت, قرآن میں بار بار آتا ہے. صحابہ کی تربیت کی, ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں, شہید نہیں ہوئے, صرف خبر ہی پھیلی ہے, تمہارا یہ حال ہو گیا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی اور طبعی موت یا شہادت اللہ نے دے دی تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم دین سے پھر جاؤ گے. سنو, دین سے پھرنے کا نقصان تمہیں خود کو ہوگا, اللہ کو نقصان نہیں. اور اگر دین پر جمع رہو گے, اللہ شکر گزاروں کی قدردانی کرتا ہے. تو معلوم ہوا شکر کی اصل دینی عقائد پر مضبوط ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکریہ کے اصل قرآن و سنت والے اعمال پر کیا ہونا, مضبوط رہنا, یہ شکر کی اصل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے شکر کی اصل توحید ہے, رأس الشکر توحید. اللہ کیسی تربیت کر رہا ہے. صحابہ کے دلوں کو رسول اللہ کی موت کے لیے ہموار کر رہا ہے.
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. موت کے بارے میں قاعدہ یاد رکھو، کسی نفس کو موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اللہ کے حکم کے لیے وہ وقت مقرر ہے، وہ وقت. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. موت آنی ہے نبی کو بھی اور تمہیں بھی. اصل مقصود دین کا کام ہے، نبی بھی دین کا کام لے کر آتے ہیں. جو دین کا کام کرے اس کو آخرت کا اجر، دنیا کا اجر، اور جو دنیا کے لیے کرے دنیا میں چھلڑ مل جائیں گے، اور جو دین کے لیے کرے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. دین کا کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ہم دیں گے. کیسا بدلہ دیتے ہیں؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے، نبر اللہ عبدا سمع مقالتی سمعها فحفظها وبعاها واداها. اللہ خوش اور تر و تازہ رکھے اس انسان کو جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا، اسے محفوظ کیا، اسے امت کو آگے پہنچایا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ ان کو خوش اور تر و تازہ رکھے. وہ لوگ جو اخلاص سے بیٹھ کر مدارس میں کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی ذریعہ معاش میں، کام میں، رزق اور پیسے میں کسی سے پیچھے نہیں چھوڑتا. جی وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. دین کے فروغ دینے کے لیے جہاد ضروری ہے. کیا کہا؟ تمام نبی یہ کام کرتے رہے، اور نبیوں کے ساتھ ربیون، رب والے بندے، اللہ کے بندے یہ کام کرتے رہے. دین کے کام میں تکالیف آئیں، فما بہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. نہ تو وہ کمزوری دکھائی، وما ضعفوا فما بہنوا، نہ دل سے کمزور ہوئے، وما ضعفوا، نہ بدنی طور پر کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ عاجز اور سست ہوئے. وما استکانوا فما بہنوا، نہ سست ہوئے، نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ کافروں کے مقابلے میں بے بسی دکھائی. ڈٹ کر رہے. سنو وہ تمام نبی اور اللہ والے ڈٹ کر رہے دین کے کام پر. واللہ یحب الصابرین، یہی صبر کی اصل ہے. دین پر جمنا یہی صبر کی اصل ہے. اللہ اسے صابرین کو پسند فرماتا ہے. وما کان قولہم، دین کا کام انہوں نے کیا، خوب کیا، اکڑے نہیں. کیا اکڑے نہیں؟ فتح ملی. کیا ملی؟ تو رب سے استغفار کیا، کمی کوتاہی کی معافی مانگی، اور کفر کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگی. آج سارا اس کے الٹ ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا، وہ نبی اور اللہ والے جو اللہ کے راستے میں لڑاتے رہے، مال کھپاتے رہے، وہ اللہ سے ایک ہی بات کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں جو کمی بیشی ہوئی اسے معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. انہوں نے یہ مدد مانگی دین کا کام کرنے کے بعد. کیا جی؟ دین کے مٹانے کی کوششوں کے بعد نہیں، دین کے مٹانے کی کوششوں کے بعد نہیں، بلکہ دین کو فروغ دینے والی کوششوں کے بعد. پھر کیا ہوا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا، آخرت میں بھی اچھا بدلہ. دنیا میں اچھا بدلہ کیا ہے؟ سورہ نور میں آتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کی خلافت، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، تمکین دین،
دین کو راسخ کر دیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن، خوف کے بعد امن. یہ ہوا ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا اچھا ثواب. آخرت کا اللہ ہر جنت کے درجے، دنیا میں مغفرت کا اعلان، رضائے الہی کا اعلان، درجات کا اعلان، اور جنت میں دیدار الہی کا وعدہ. واللہ یحب المحسنین، دین کے کام کرنے والوں کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب وہ دین کا کام صفت احسان کے ساتھ کریں. یا جی صفت احسان کیا ہے؟ دین کا کام ایسے کرے، عبادت ایسے کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جبریل نے کہا اے محمد احسان کیا ہے؟ محمد نے کہا ان تعبد اللہ کما تراہ، یہ اللہ کی تو عبادت ایسے کرے جیسے آنکھوں دیکھ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جو دین کا کام ایسے کرے، اللہ کو ایسے سامنے رکھ کر، ایسی عبادت، ایسا جہاد، ایسا قول، ایسا فعل، ایسی تحریر، ایسی تقریر. واللہ یحب المحسنین، ایسے محسنین کو اللہ پسند فرماتا ہے. ایسے محسنین کو اللہ پسند فرماتا ہے. امید ہے اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے. گزر چکے ان سے پہلے صاحب بہت سے رسول، سارے رسول. افإن مات، کیا آپ مر گئے یا آپ شہید ہو گئے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے ایڈیوں کے بل. تو سنو، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڈیوں کے بدلے پلٹے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہر کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی میں آتا ہے جہاد، اسی میں آتا ہے تمام خدمات دینیاں. مدرسہ پڑھاتا تھا، تنخواہ کی تنگی کی وجہ سے، گھر کی تنگی کی وجہ سے، رزق اور چمک اور برق، لباس کی کمی، سفری سہولتوں کی کمی کی وجہ سے تدریس کو چھوڑ بیٹھا، پڑھنا پڑھانا چھوڑ بیٹھا، دنیا کے کام میں مشغول ہو گیا. یہی ہے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، آ گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. میں نے ان لوگوں کو جو جا کر مدارس کو چھوڑا کہ یہاں کیا ملتا ہے، محتمم کے نیچے ذلیل ہونا پڑتا ہے، ٹکے کا محتمم مدرس کو تنگ کرتا ہے. جی ان وجہ سے پریشان ہوئے، چھوڑ کر فوجیوں میں گئے، خطابت فوج کی لے لی، واپس آئے تو ان کو دو زانو بیٹھ کر روتے ہوئے عبدالحق نے دیکھا کہ ہم علم ضائع کرائے. سکولوں کے ٹماٹر ہو گئے، سکول ہو گئے، پروفیسر اور یونیورسٹی میں ادھر ادھر چلے گئے. دنیا کا کام کرتے رہے، اور جو دین کا کام کیا بھی وہ بھی حکومت کی خواہشات کے مطابق کیا، تو وہ دین کا کام نہیں ہے. چاہے اس کو تم تفسیر پڑھنا پڑھانا کہو یا حدیث پڑھنا پڑھانا کہو، تم وہاں وہی کر سکتے ہو جو حکومت کی مرضیات کے مطابق ہو، اور حکومت کی مرضیات یہود و نصارہ اور انگریز ہیں. یہی انقلاب علی عقیبہ ہے. آگے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڈیوں کے بدل پلٹے، ہرگز اللہ کو شیئاً کچھ بھی نقصان نہیں دے گا. اور جو جمع رہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یہ شکر گزار ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کو موت نہیں آنی مگر اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا لکھا ہوا اٹل فیصلہ ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدل چاہتا ہے، دنیا میں سے کچھ چھلڑ ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ، کیا مل گیا دنیا میں؟ اچھی گاڑی مل گئی، بڑی چنگی مل گئی، روٹی پاڑ، بڑی چنگی مل گئی، کپڑے، وہ بڑی میں، بڑی تو بڑی ہوتی ہے، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے لباس کی تراش کا، بالوں کی خراش کا، یہ فرق ہے. اور کیا فرق ہے سر؟ اور باقی سب کچھ اندر سے ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تیری مرضی ہے، اللہ کے لیے لباس کی تراش اور بالوں کی خراش کے بغیر ٹک جا، تیری مرضی ہے تو اس پہ مر جا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدل چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے اس کو
دیں گے. بس نج کیسے دیں گے؟ نوتہی منہا، جس درجے کا اس کا اخلاص ہے، جس کا اس کے مطابق ملے گا. بس ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 70، 700 گنا منہا میں سارا داخل ہے. بس نجزی الشاکرین، بدلہ دیں گے ہم قدردانوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں لڑائیں. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جان لڑائی. فما بہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، نہ تو وہ کمزور ہوئے ان تکالیف کی وجہ سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی. وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا، نہ انہوں نے عاجزی اور بے بسی دکھائی، نہ تھکے. واللہ یحب الصابرین، یہی صبر ہے، اللہ ایسے صابرین کو پسند فرماتا ہے. یہ ان کا فعل تھا، دین کے لیے ان کا فعل تھا، یہ ان کی فعلی عبادت تھی، اور قولی عبادت ان کی یہ تھی. وما کان قولہم، ان کی بات ایک ہی تھی کہ اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہ معاف کر دے. واسرافنا، ہماری زیادتی کمی بیشی معاف کر دے. وثبت اقدامنا، قدموں کو جما دے. منصرنا علی القوم الکافرین، بے ایمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بدل دیا. اللہ نے وحسن ثواب الآخرہ، دیکھیے یہاں ثواب الدنیا کے ساتھ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو حسن نہیں کہا، آخرت کو حسن کہا، اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی نعمت کا آخرت کی نعمت سے تقابل نہیں، دنیا کی کسی بھی. اس لیے دنیا کے ساتھ ثواب دنیا کے ساتھ حسن کا لفظ نہیں ہے، ثواب آخرت کے ساتھ حسن ہے. نمبر 2، ثواب دنیا، دنیا کے ثواب میں دیدار الہی نہیں ہے، اور وہ حسن ثواب الآخرہ، اس میں دیدار الہی ہے. اور دیدار الہی کے بارے میں خود قرآن کہہ چکا ہے، کل کائنات دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ساری کائنات سے بڑی ہے. اور دیدار الہی للذین احسن الحسنى وزیادہ، وہ جنت کی نعمتوں سے بھی زائد انعام ہے. اس لیے جنت کے آخرت کے لیے حسن کہہ دیا، دنیا کے لیے حسن نہیں کہا. یہ قرآن کے بلاغات اور اعجازات اور کمالات میں سے ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. یہ سارے نبی یہ سارے نبی اور ربیین، انہوں نے فعلی معاملات کیے دین کے لیے، قولی معاملہ کیا اللہ کے ساتھ. یہ صفت احسان کے ساتھ تھا، صفت احسان کے ساتھ تھا. اللہ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے اپنی توحید کو صفت احسان میں رکھے، ذکر و اذکار کو صفت احسان میں رکھے، نماز اور عبادات کو صفت احسان میں رکھے، جہاد کو صفت احسان میں رکھے، اور دین کی جو خدمت تدریس سے، پڑھنے پڑھانے سے، تدریس سے، تقریر جمعہ کے خطبات اور دروس سے، تحریر سے، قلم سے، اور کسی اور طریقے سے بھی جو بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اس کو صفت احسان سے رکھے. اللہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے واللہ یحب المحسنین، جو اللہ کی عبادت، اللہ کا کام ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں. یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسے بندوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، ایسے بندوں سے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.